الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا جو عنوان شاید اناؤنس کیا ہوگا آپ لوگوں کو پتا ہوگا، انداز تعلیم۔ عام طور پہ جمعہ کی کتاب میں ہم تربیتی اعتبار سے باتیں سنتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، اصلاح کے اعتبار سے۔ تعلیم بھی ایک ایسا مقام ہے اور تعلیم بھی ایک ایسا فن ہے، ایسی جگہ ہے کہ جس کو دین کے ساتھ کنیکشن ہے۔ جیسے کہ دو طرح سے علم ہوتے ہیں، دو قسم کے علم ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ریویلڈ نالج جو وحی کے ذریعے نازل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اچیوڈ نالج جو آدمی سیکھتا ہے، میتھ، سائنس، کمپیوٹرز، ایروپلین بنانا، سافٹ ویئر بنانا، اس کو اچیوڈ نالج کہتے ہیں۔ اسے فرشتے آ کے نہیں سکھاتے، یہ اچیوڈ نالج ہوتا ہے، اور دونوں کا سورس اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آج جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، گزر رہے ہیں، وہ زمانہ انفارمیشن کا زمانہ ہے، اور انفارمیشن کا کنیکشن ڈائریکٹلی نالج کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کسی بھی فیملی کو آپ دیکھیں گے تو ان کا 1/3 بجٹ ایجوکیشن میں خرچ ہوتا ہوگا۔ اگر آپ کے بھی بچے ہیں تو شاید آپ کو بھی پتا ہوگا کہ 1/3 گھر کا خرچہ بچوں کے ایجوکیشن پہ ہوتا ہے، کتابیں، رین کوٹ، بک، اسکول فیس، ڈونیشن اسکول کا، ٹیوشن فیس، ایکسکرشن، یہ سارے اخراجات سال بھر کے اگر آپ کیلکولیٹ کرو گے تو 1/3 خرچہ، اگر ایک بچہ ہے تو، 2 بچے ہیں تو تقریباً آدھا خرچہ بچوں کے ایجوکیشن میں جاتا ہے۔ اور تعلیم کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ ایک ہوتا ہے علم دین کی تعلیم جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، ایک ہوتا ہے دنیا کے اندر حلال روزی کمانے کی تعلیم، یہ بھی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور اسلام نے اس کو بہت اچھا سمجھا ہے۔ آپ دیکھیے جنگ بدر میں جو کفار کیپچر ہوئے تھے، وار کیپٹیوز جو تھے کفار، تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑنے کی اجازت ملی کہ بھئی فدیہ لو اور ان کو آزاد کر دو۔ کچھ لوگ تھے جن کے پاس فدیے کے پیسے نہیں تھے لیکن پڑھے لکھے تھے، تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ مسلمان کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور جاؤ۔ یعنی دشمنوں کو بھی معاف کرنے کے لیے اگر ان سے تعلیم ملتی ہے تو دشمن کو بھی معاف کر کے چھوڑ دیا گیا۔ یہ مقام ایجوکیشن کا ہے۔ لیکن اگر آج ہم مسلمانوں کے حالات دیکھیں گے، چاہے حیدرآباد ہو، چاہے دلی ہو، چاہے بمبئی ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، دبئی ہو، کہیں پہ بھی آپ کی دیسی کمیونٹی یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کو دیسی کہتے ہیں۔ آپ پورے دنیا میں دیکھیں کہ کہیں پہ یہ لوگ رہتے ہیں، تعلیم کے پیچھے دل سے خرچ نہیں کرتے، مجبوری سے کرتے ہیں۔ کمپیریٹیولی ہمارے خرچے جوتوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ قوم ہماری ایسے ہے کہ جوتے ایڈیڈاس کے پہنیں گے، نائکی کا جوتا پہنیں گے، لیکن تعلیم میں اتنا خرچ نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے محلے میں عالیشان شادی کے ہالز ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں شادیوں کے ہالز، ایک گلیوں میں کتنے شادی کے ہال ہوتے ہیں، لیکن اسکولیں بہت کم ہوتی ہے جو اچھے کلاس کی ہو۔ ویسے تو بہت لوگوں نے کوشش کی ہے اسکول کھولنے کی، لیکن جو لیول ہونا چاہیے اسکول کا، وہ لیول کی اسکولیں نہیں ہیں ہمارے محلوں میں۔ میں بمبئی میں رہتا ہوں، خاص کر کے اندھیری جوگیشوری کا جو علاقہ ہے کافی مشہور ہے، مسلم لوکیلٹی کے اعتبار سے کافی مشہور ہے۔ وہاں ایک روڈ ہے، ایس پی روڈ، سیدھا روڈ، وہ جاتا ہے دادر سے لے کر بری ولی تک، لمبا روڈ ہے۔ تو اندھیری سے جوگیشوری تقریباً 1 کلومیٹر ہوتا ہے، 1 یا 1.5 کلومیٹر۔ 1.5 کلومیٹر پہ کم سے کم 15 شادی کے ہال اور برانڈڈ ہوٹل، فلانا دربار، یہ بڑی برانڈڈ ہوٹل۔ یعنی اگر آپ چائے پی کر آئیں گے تو 100 روپے کا خرچ ہو جائے گا، بریانی کھائیں گے 3-4 دن مل کے کم سے کم 1000 روپے کا خرچ ہو جائے گا۔ ایسی برانڈڈ ہوٹلز کم سے کم 15 ہے۔
15 शादी के हॉल, 15 ब्रांडेड होटल्स। और उस होटलों में शनिचर, जुमा, इतवार, इन दिनों में रात को 1 बजे आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यानी मुसलमान शौक से खर्च करता है खाने पीने में। हराम नहीं कहता हूं मैं, लेकिन एक कंपैरिजन करते हैं। उसके मुकाबले में उस लोकेलिटी में एक भी इंग्लिश स्कूल नहीं है। एक आध उर्दू स्कूल होगी, लेकिन इंग्लिश स्कूल एक भी नहीं है। कॉलेज तो है ही नहीं, स्कूल, हाई स्कूल नहीं है, एक कोचिंग क्लासेस नहीं है पूरी लोकेलिटी में, एक भी कोचिंग क्लास नहीं है। अक्सर मुसलमानों के बच्चे माहौल न मिलने की वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद, एसएससी के बाद। इसीलिए तुमको बॉम्बे के बड़े बड़े मॉल में या मोबाइल की दुकानों में आपको मिलेंगे तो मुसलमानों के बच्चे जीन्स और मोबाइल की दुकानों में आपको मिलेंगे। आप कभी भी अगर बॉम्बे आओ, मुझे हैदराबाद का इतना नहीं पता है, लेकिन बॉम्बे में अक्सर मोबाइल्स की दुकानें और जीन्स टी शर्ट्स की दुकानों में जो मॉल में चलती है उसमें मुसलमानों के बच्चे होते हैं, ड्रॉप आउट्स। कितना पढ़ाई किया? 12th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट, 11th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट बहुत खानदानी लफ्ज बन चुका है हमारे कौम के लिए, ड्रॉप आउट्स। बस जोगेश्वरी अंधेरी से थोड़ा दूर, 1-1.5 किलोमीटर दूर पे महाराष्ट्रियंस, गुजराती, सिंधी कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी के हल्के आते हैं। जैसे आपके ये हल्के कैसे है वैसे। और 25 साल पहले बचपन में मैं वहां रहता था, तो बहुत सालों के बाद वहां इत्तेफाकन जाना हुआ और देखा तो बड़ी बड़ी इमारतें, हर कॉमर्शियल बिल्डिंग में 3-3 कोचिंग क्लासेस, एनईटी, सीईटी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, प्री चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एसीए, कोई भी कोर्स देख लो, हर बिल्डिंग के अंदर आपको एयर कंडीशन कोचिंग क्लासेस। और पैसे वालों के बच्चे, गुजराती, मारवाड़ी के पैसे वालों के बच्चे नीचे इडली खाते हैं, बिरयानियां नहीं खाते हमारे बच्चों की तरह, इडली खाते हैं और ऊपर पढ़ने जाते हैं। और जैसा ही ग्रेजुएशन खत्म होता है, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं और वहीं पे वो लोग सेटल हो जाते हैं अक्सर। आप कंपेयर कीजिए कि हमारे मुसलमानों का जो बैकवर्डनेस है उसके बहुत सारे रीजंस है, अकीदे की खराबी, अखलाक की खराबी, लेकिन तालीम से लापरवाह रहना ये भी एक किस्म की बदअखलाकी है। अपने आप को एजुकेट नहीं करना ये भी एक किस्म की बदअखलाकी है। एक है कि आप मजबूर है, जंगल में रहते हो या छोटे से गांव में रहते हो, वहां पे स्कूल ही नहीं है, और एक है कि आप एक शहर में रहते हो जहां पे हर किस्म की सहूलतें हैं। अगर आपके पास सहूलत होने के बावजूद भी आप नहीं इस्तेमाल करते तो समथिंग इज रॉन्ग विद द कम्युनिटी। हमारे एक दोस्त के साथ एक डिस्कशन चल रहा था इसी टॉपिक के ऊपर कि भैया मुसलमानों का पॉपुलेशन कितना है शहर में, बॉम्बे शहर में। तो कोई कहता है 35%, कोई सीना तान के कहता है 20% है, बड़े बड़ी फख्र के साथ। तो मैंने कहा भाई देखो, इस तरह से ताकत नहीं बनती है। मुंबई में अगर हमारे 10-15% मुस्लिम्स है, हॉस्पिटल कितने हैं? टाटा कैंसर हॉस्पिटल पारसियों का है, खाली 1.25 लाख आबादी है, सिर्फ 1.25 लाख, पूरी दुनिया के पारसी। लेकिन देखो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, टाटा रिसर्च सेंटर, मारवाड़ियों के अंदर, मारवाड़ियों के मुसलमानों की आबादी तकरीबन सेम है या शायद थोड़ी सी आधी होगी हमसे, लेकिन हिंदू हॉस्पिटल, फिर बॉम्बे हॉस्पिटल, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल इनके हैं। ये बोरी कम्युनिटी है, बोरा जी ना, बोरा कम्युनिटी होते हैं, व्यापारी कम्युनिटी। ये 1.5-2 लाख है मुंबई में, 1.5 या 2 लाख। लेकिन सैफी हॉस्पिटल चौपाटी के सामने मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर उसका उद्घाटन करने आते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल। खोजा कम्युनिटी आगा खानी 1.5-2 लाख बॉम्बे में, ज्यादा नहीं होंगे, अक्सर गरीब तबके। लेकिन प्रिंस आगा खान हॉस्पिटल एशिया का बेस्ट मेंटेन्ड हॉस्पिटल का अवार्ड कई दफा इनको मिल चुका है। अब हम देखिए हमारे सुन्नी भाइयों की, हम सब सुन्नी है, सब आगे इसमें हमारे हॉस्पिटल्स कितने हैं उस लेवल के, यानी लोग बाहर से इलाज कराने आ गए वर्ल्ड क्लास का। बॉम्बे में एक भी नहीं है। छोटे छोटे हॉस्पिटल्स लोगों ने खोले हैं, क्लिनिक्स खोले हैं या ओपीडी खोला है अपनी जगह पे, वो तो
ہر گلیوں میں ہوتے ہیں. لیکن بڑے ہاسپٹل جو کہتے ہیں نا کہ ٹریڈ مارک ہو جاتا ہے کمیونٹی کا. ہم نے اس ملک کے اوپر 800 سال حکومت کی. ہم نے تاج محل بنایا, ہم نے قطب مینار بنایا, ہم نے شالیمار گارڈن بنایا. انگریزوں نے 200 سال بھی نہیں کی, 200 سال کی حکومت نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ کے شہر میں دیکھو گے تو کم سے کم 40 مشنری انگلش میڈیم سکولز ہیں. جس وقت تاج محل بن رہا تھا 1650 کے آس پاس میں, 1623 کے آس پاس میں, جب تاج محل بن رہا تھا, پیرس یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی آلریڈی چالو ہو چکی تھی. تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ لوگوں کا غلبہ ہمارے پر کیوں ہے, کہ ہم لوگوں نے تعلیم سے اعراض کیا. آج اگر مسلمان محلے میں آپ کو اچھے ٹیوشن ٹیچر چاہیے تو نہیں ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخراجات ہمارے کھانے پینے میں اور شادیوں میں زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ شام کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کسی شادی کا بجٹ بنائیں گے تو 25 لاکھ روپیہ ہو جائے گا. غریب کی شادی میں کم سے کم 5-6 لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے. کچھ سال پہلے ہمارے گھر پہ جھاڑو پودا مارتے ہیں کام والی, تو اس کی شادی میں اس کی بھائی کی شادی تھی, تو غریب ہے تو جائیں گے نہیں تو برا لگے گا, تو گئے. غریب ہے, مسلم ہے, سٹارٹر جیوز, ایسے تو ہماری شادی میں نہیں کھائے ہم نے. سٹارٹر جیوز, اس کے بعد چکن لیگ پیس, اس کے بعد فرانا, پھر ڈنگر. تو بعد میں نے پوچھا کہ بھائی اتنا خرچہ, تمہاری سیلری کتنی, ہم کو پتا ہے, ہم ہی دیتے ہیں 3-4 گھر میں اور کام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ گاؤں کی زمین بیچ کر ہم نے شادی میں خرچ کیا. یعنی آپ سمجھ لو کہ 3 گھنٹے کی شان و شوکت کے لیے, سٹیٹس کے لیے, کہ واہ نثار صاحب کے وہاں کھانا کھایا, کیا کھانا تھا. اور اکثر آپ دیکھیں کہ شادی سے جب آپ لوٹتے ہیں تو مین ٹاپک ڈسکشن کا کیا ہوتا ہے, کھانا کیسا تھا. ہر آدمی یہی ڈسکس کرتا ہے, کھانا کیسا تھا, میں نے پانی پوری زیادہ کھایا, تم نے آئس کریم کتنی کھائی, تم نے بریانی کے لیگ پیس کتنے کھائے, تم نے سٹارٹر زیادہ کھایا کہ پلاؤ زیادہ کھایا. پورا پوسٹ مارٹم کھانے پینے کی چیزوں پہ ہوتے ہیں. کتنے رشتے دار سے ملے, کون بیمار ہے, کون کیا ہے, اس کی ہم ڈسکشن نہیں کرتے. حالانکہ نکاح کے ولیمے جو ہوتے ہیں ہمارے, وہ ایک گیدرنگ ہوتی ہے فیملیز کی, اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہے. ایک شادی کے اندر 4 شادیاں ہو سکتی ہے, کہ بھئی آپ کا کوئی بیٹا ہے, تمہارا ہمارے پڑوسی کی بیٹی کوئی اچھی لڑکی کی تلاش کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ایک شادی کے اندر 4-5 شادیاں ہو سکتی ہے. بزنس کے وزٹس کارڈ لے کر آپ بزنس پھیلا سکتے ہو. لیکن ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, کیونکہ ہمارا مزاج جو ہے ایک کھانے پینے والی کمیونٹی جیسا ہو گیا. ہمارے اسلاف جو تھے, انبیاء کرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, ان کی آئیڈینٹی تھی کہ یہ لوگ کم کھاتے تھے, سادگی والا کھانا کھاتے تھے. یہ ان کا ٹریڈ مارک تھا. یہ مغلائی ڈش اور یہ حیدرآبادی بریانی اور یہ چکن ٹکا, یہ کوئی عرب سے آئی ہوئی آئٹمس نہیں ہے, یہ عرب سے اور صحابہ سے آئی ہوئی آئٹم نہیں, لیکن اس کی آئیڈینٹی مسلمانوں کے کلچر کے ساتھ لگ چکی ہے. تو لوگ مسلمانوں کے گھر پہ آتے ہیں, بھائی رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے محلے میں جائیں گے تو آپ کو کھانا پینا اچھے میں اچھا ملتا ہے. حالانکہ رمضان از دا منتھ آف ورشپ, وہ تو عبادت کا مہینہ ہے, تیوہار کا مہینہ تھوڑی ہے. رمضان از ناٹ دا منتھ آف فیسٹیول, رمضان از دا منتھ آف ورشپ. لیکن فیسٹیول ہو گئے, 12-1 بجے شاپنگ کریں گے, تراویحیں چھوٹی پڑھ کے مختصر پڑھ کے ہم رات بھر دکانوں میں بیٹھیں گے, ہماری بھی لذت القدر خراب کریں گے اور دوسروں کو بھی خراب کریں گے ہول سیل میں. تو معلوم ہوا کہ ان ساری چیزوں کی وجوہات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم نے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے ہم تھوڑے سے دور ہو چکے ہیں. اب اگر آپ یہ جمعہ کی اہمیت سمجھے, جمعہ کی اہمیت, تو سال میں 52 جمعہ ملتا ہے. 52 12 سال 13 سال کی عمر میں جب بچہ سمجھنے لگتا ہے, 13 سال کی عمر سے لے کر 63 کی ایج جو ایوریج امت کی ایج ہے, یعنی 50 سال میں آپ کو 50 ملٹیپلائی بائی 52 یعنی 2500 گھنٹے آپ کو دین سیکھنے ملتا ہے. کتنا 2500 گھنٹے دین سیکھنے ملتا ہے مفت میں, ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر. اگر اس مسجد میں کوئی بچہ آئے گا 50 سال تک تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر, پھر بھی ہم یہاں سے کیا لے کر جاتے ہیں,
تقریریں ہم سنتے ہیں، کیا واقعی میں ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے؟ کیا ہمارے کیریکٹر میں تبدیلی آتی ہے؟ کیا ہمارے ڈیلنگز کے اندر اپ گریڈنگ ہوتی ہے؟ اگر فرق نہیں آتا ہے، اگر ہمارا ٹالرنس نہیں بڑھتا ہے، اگر ہمارے اندر بھلائیوں کی طرف رجحان نہیں بڑھتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ہم صرف خطبہ سنتے ہیں، دل میں نہیں اترتے. جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایمان دل میں اترنا چاہیے. ایک سرسری طور پہ ہم دیکھتے ہیں بھائی جمعہ کی نماز کتنے بجے ہے، اصل میں پوچھنا ہی چاہیے خطبہ کتنے بجے شروع ہوگا. لیکن یہ بھی ایک تعلیم کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں فرض کرا رکھا ہے. اگر آپ سورہ جمعہ کی آیت پڑھیں گے نا، سورہ جمعہ کے اندر جب جمعہ کی اذان دی جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے جلد بازی کرو. یعنی جمعہ کی اذان سننے کے بعد جلد بازی کرو تاکہ تم کو اللہ کا ذکر، یہاں اللہ کا ذکر سے مراد خطبہ ہے، کیونکہ اس کی بات کی آیت کہتی ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا، پھر آپ زمین پر پھیل جاؤ حلال کی روزی تلاش کرنے میں. کتنا گھنٹہ ہوتا ہے؟ 45 منٹ کا خطبہ اور 10-15 منٹ کی نماز، 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ. لیکن افسوس ہمارے یہاں 1 گھنٹہ بھی بھاری ہوتا ہے. نماز کھڑی ہونے کے 5 منٹ پہلے ہم پہنچتے ہیں تاکہ نماز چلی نہیں جائے. اور بنی اسرائیل کا واقعہ اگر آپ پڑھیں گے، ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. یہ واقعے کے پیچھے بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہو، انہوں نے سبات کے ساتھ تعویل کی، اس کی بے حرمتی کی. ان کے لیے سیٹرڈے تھا، حالانکہ جمعہ تھا لیکن انہوں نے سیٹرڈے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرائیڈے مغرب سے لے کر سیٹرڈے مغرب تک ان کے لیے واجب تھا کہ یہ اللہ کی عبادت میں کرنے کا. اٹ واز اے جنرل ہالیڈے. دکانیں بند، آفیسیں بند، شان اور شوکت بند، گھومنا پھرنا نہیں، اللہ کی عبادت کرو 24 آورس. ان سے نہیں ہوا. وہ مچھی پکڑنے لگے، ہم جانتے ہیں نا واقعہ، وہ مچھی پکڑنے لگے اور اللہ کی شریعت میں تبدیلی ہو گئی. سیٹرڈے یعنی جو ان کا جمعہ تھا اس کے اندر انہوں نے گستاخی کی تو اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. 24 گھنٹہ تھا ان کے لیے، ہمارے لیے صرف 1 گھنٹہ ہے، صرف 1 گھنٹہ ہے. تو ہم صرف 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے ہیں جمعہ کے لیے، کیونکہ ہمیں جمعہ کا خطبہ سننے میں مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ ہم انٹرٹینمنٹ ورلڈ کے پروڈکٹ ہو چکے ہیں. انٹرٹینمنٹ کہ بھیا 1.5 منٹ کی ویڈیو میں بہت مزہ آتا ہے، بھیا 2 منٹ 5 منٹ 6 منٹ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتے ہیں. لیکن دین پہ آدمی بات کرتا ہے تو ہمیں پسند نہیں ہوتا، بور ہو جاتے ہیں لوگ. سونے کی یعنی بہت سارے لوگ کی انسومیا، نیند نہیں آتی ہے تو علاج اکثر مسجدوں کے خطبے کو سمجھ لیتے ہیں. تو اس طرح سے ایک طرح سے ہم بھی ہماری پہلے کی جو قومیں تھی ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں. ان کے لیے 24 گھنٹہ تھا، سمجھ میں آتا ہے کہ بھاری تھا. ہمارے لیے 1 گھنٹہ بھاری ہے کہ 1 گھنٹہ جمعہ کا خطبہ ہم نہیں سن پاتے. 45 منٹ کا کوئی مسجد میں 40-45 منٹ سے لمبا خطبہ نہیں ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بھائی وہ اچھا خطیب کہاں ہوگا؟ دین کے معاملے میں خطیب اچھا ہے برا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں، بات کیا کرتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اگر آتھینٹک بات کرتا ہے اور توتلا کے بولتا ہے یا اس کی اردو کے اندر خرابی ہے، کچھ بھی ہوگا، لیکن اگر وہ بات ایسی کرتا ہے جس سے میری آخرت میں فائدہ ہوگا تو یقیناً ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی وہ نعمان علی خان یا مفتی مہن کی طرح دھواں تقریر کرے تو یہ ہم سننے جاوے. ایسا دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، کاروبار کے معاملے میں ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو ماڈرن ایجوکیشن سے بھی دور کر دیا اور علم دین سے بھی دور کر دیا. دونوں سے ہم دور ہو گئے. پتہ یہ چلا ہم اپنے آپ کو کسی بھی مسلمان کو پوچھیں گے نا تو وہ سمجھے گا کہ وہ اچھا مسلمان ہے. کوئی اس بات کو تنہائی میں بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ دین سے دور ہوتے جا رہا ہے، چاہے معاملات میں، معاشرات میں، علمیات میں، دینیات میں. ہر مسلمان پیچھے ہوتا جا رہا ہے. کسی بھی قوم کی حالت اگر دیکھنی ہے کہ بھیا اس کا کیریکٹر کا پیرامیٹر یا معیار کیا ہے، بینچ مارک کیا ہے، تو روڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہو. پرسنالٹی کمیونٹی کی روڈ پہ نظر آتی ہے. بائک چلاتے ہیں، کیسے چلاتے ہیں؟
مجھے روڈ کراس کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے یہاں پہ، کہ روڈ کراس کرنا کوئی بھی مسلم ایریا میں، پنڈی بازار ہو، اندھیری ہو، اپنا جہانما ہو، کوئی بھی مسلم ایریا میں لوگ بہت رف چلاتے ہیں. اور رمضان کے وقت خاص کر کے افطار کے وقت آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا یا تجربہ بھی کیا ہوگا کہ لوگ افطاری لے کر جلدی بھاگنے کے چکر میں ہوتے تھے. افطاری کے 10 منٹ پہلے روڈ پہ شور بکور رہتا ہے، لوگ جلد بازی میں رہتے ہیں، لوگوں کا برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے. بے صبری آپ کو روڈ پہ ملے گی، اکثر بے صبری، جھگڑے. حالانکہ رمضان میں روزے کی حالت میں کوئی جھگڑا کرنا ہے تو بھی آپ کو یہ کہنا ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. لیکن یہاں ہم آگے چل کر معاذ اللہ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، روزہ رکھ کے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں. تو کیریکٹر نظر آتا ہے روڈ کے اوپر. کیوں کہ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ہم تو جاتے نہیں ہیں، تو ہم جہاں رہیں گے وہیں ہمارے کردار نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے مسلمانوں کے محلے میں 12 بجے 2 بجے 3 بجے تک کھانے کی ہوٹلیں کھلی ہوتی ہے. 1 مہینے پہلے میں بامبے میں گاندھی ولی، بوری ولی، نان مسلم ایریا، گجراتیوں کا ایریا، تو کچھ کام سے لیے گیا تو رات کو 10 بجے روڈ خالی. ایسا لگتا ہے کرفیو، یعنی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کتے بھونکیں گے یا کوئی چور آ کے چوری کر لے گا. ایک آدمی نظر نہیں آتا، ایک آدمی نظر نہیں آتا. 10 ساڑھے 10 بجے ہوٹلیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے پاس 10 بجے ہوٹلیں شروع ہوتی ہے. اور سنت یہ ہے کہ عشاء کے بعد آدمی کو گھر میں رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقوں میں، بہترین اخلاقوں میں ایک اخلاق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے. یعنی کچھ کام ہے تو خطبہ بھی دے دیتے تھے. جمعرات کو جیسے عورتوں کے لیے خطبہ دیتے تھے، بخاری کتاب العلم میں آتا ہے، ورنہ اپنے گھر چلے جاتے تھے. آج مسلمان کا بچہ عشاء کے بعد ہی گھر سے نکلتا ہے اور فجر میں سو جاتے ہیں. آپ دیکھیے شادیاں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں بمبئی میں بھی ایسے ہی ہے کہ رات کو 1 بجے میں، شنیچر اتوار کو رات کو 1 بجے لوکل ٹرین پہ آپ اسٹیشن پہ کھڑے رہو گے تو مسلمانوں کی عورتیں زیور ویور پہن کر لاسٹ ٹرین میں گھر پہ جاتے ہیں. یعنی شادیاں 1 بجے ختم ہوتی ہے، 1:30 بجے ختم ہوتی ہے، گھر پہ پہنچتے 2:30 بج جاتے. کون فجر پڑے گا؟ تو پوری کمیونٹی ایک ساتھ میں اللہ کی نافرمانی کرتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی انفرادی گنہگار ہے، انفرادی گنہگار ہے، تو اس کی نحوست کی وجہ سے بھی اللہ کی برکتیں رک جاتی ہے. اور ایک ہے کہ آدمی اجتماعی طور پہ گناہ کرتے ہیں، سب ایک ساتھ میں، فجر مس ہوتی ہے، ایک ساتھ میں راتوں کو رکھڑتے ہیں، یعنی سنتوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے. ایک ساتھ میں بڑا طبقہ ایجوکیشن سے دور ہے، بڑا طبقہ دینی تعلیم سے دور ہے، بڑا طبقہ جمعہ کے خطبے سے دور رہتے ہیں، تو نالج کا کوئی سورس ہی باقی نہیں رہا اجتماعی طور پہ، یعنی کلیکٹیولی. تو جب کلیکٹیو بگاڑ آتا ہے تو اللہ کا عذاب پھر ڈیو ہو جاتا ہے. کلیکٹیو ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی انفرادی طور پہ گناہ کرتا ہے، اسم اور عدوان. اسم کہتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ کیا، ہر آدمی گناہ کا کہیں نہ کہیں گناہ کرتا ہے، اسم. ایک ہوتا ہے عدوان. عدوان کہتے ہیں کھلم کھلی گناہ کرنا، بغاوت. کیا ہو جائے گا یار، کیا ہوتا ہے، ہم اکیلے تھوڑی ہے، پورا محلہ رات کو جاگتا ہے. اس کو کہتے ہیں عدوان، بغاوت. تو جب پوری قوم عدوان پہ اتر آتی ہے تو اللہ کا عذاب بھی ہو جاتا ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو. تو ضرورت ہے کہ ہمارے اندر تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے. ہماری قوم ایسے تھے، ہمارے جو اسلاف تھے نا صحابہ کرام میں، یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. چند صحابہ کرام پڑھے لکھے تھے. عمر بن الخطاب اوریٹر، اسپیکر. ویسے چند صحابہ تھے وہ پڑھے لکھے تھے. اکثر طبقہ چرواہا، لیبرر، فارمر، کسان، یہ لوگ تھے. لیکن جب سیکھنا شروع کیا انہوں نے دین، تو ایسی بلندی پہ چڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے کا ملٹری جنرل بنائے، ایڈمنسٹریٹر بنائے، اکاؤنٹنٹس بنائے، جوڈیشری کے اندر میجسٹریٹ بنا دے. وہی لوگ عبداللہ ابن مسعود کی وجہ شیپرڈ کیا تھے، شیپرڈ، بکری چرواتے تھے. جب ابو جہل کا سر قلم کیا تو کہنے لگا چروائے تو بہت بڑی جگہ پہ چڑھ کے بیٹھا ہے، یعنی چودھری کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہے، یعنی ہی واز اے شیپرڈ. لیکن جب انہوں نے دین علم حاصل کرنا شروع کیا تو یہ مفتی تھے اپنے زمانے میں، گورنر تھے،
کس نے سکھایا؟ اہل علم، اہل دین جب آتا ہے، دین جب آتا ہے علم کے ساتھ تو اس کے ساتھ عزت آتی ہے، اور اگر دین چلا جاتا ہے تو عزت چلی جاتی ہے، کیونکہ اس امت کی عزت، حضرت عمر بن الخطاب کہتے تھے اس امت کی عزت قرآن کے ذریعے آتی ہے اور اس کی ذلت بھی قرآن کے ذریعے آتی ہے۔ جو آدمی قرآن چھوڑ دے گا تو علم کہاں سے حاصل کرے گا؟ کتنی بھی تقریر آپ سنیں گے بڑے بڑے مقرروں کی، لیکن اگر قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو آپ اللہ سے ڈس کنیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دن ایسا گزرے کہ آپ نے مصحف نہیں کھولا تو اپنی تقدیر پہ آپ رو کہ اللہ مجھے توفیق نہیں ہوئی قرآن پڑھنے کی۔ آج ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، سال بھر مہینہ نکل جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کھول کر پڑھا ہے، مہینہ نکل جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کھول کے پڑھا ہے۔ ایک دن اگر چھوٹ گیا قرآن کھول کر، مصحف کھول کر پڑھنا، ایک دن اگر چھوٹ گیا تو آپ اپنی تقدیر پر آنسو بہائیے کہ بدقسمتی ہے، کیا اللہ ناراض ہے کہ آج توفیق نہیں ہوئی؟ قرآن کا علم جب قوم کے اندر آتا ہے تو تقویٰ آتا ہے تو اللہ اس کو فرقان نصیب کرتا ہے۔ یہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ ہم تم کو فرقان دیں گے اگر تقویٰ رہا تو فرقان جب آتا ہے تو آدمی کو پتا چلتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں فیصلے کرنے کی صلاحیت آتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر بن العاص یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے علم دین کا مقام یعنی اس کا دین کا فہم کتنا ٹاپ ہے، یہ جاننے کے لیے یہ دیکھو کہ وہ گڈ، بیٹر اور بیسٹ میں کون سی چیز پسند کرتا ہے۔ ایک تو ہے کہ حرام ہے حلال ہے، ہذا حرام ہذا حلال، تو سب کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ ایک ہے حلال کے اندر کون سی چیز بہتر ہے، یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ ایکسیلنٹ ہے، وہ آدمی اگر پسند کرتا ہے دین کی نالج کے اعتبار سے تو اس کا فقہ، اس کا علم دین کی جو کیپیسٹی ہے، پوٹینشیل ہے، وہ بہت ہائی ہے۔ اور برائیوں کے اندر یہ بڑی برائی ہے، یہ چھوٹی برائی اگر اس کے سمجھ میں آتا ہے، اسی کو فرقان کہا گیا، یعنی کرائٹیریا کسی بھی چیز کو پرکھنے کا، اچھا ہے برا ہے، بہت اچھا ہے بہت برا ہے، کسی بھی چیز کو پرکھنے کا کرائٹیریا، یہ علم دین کا ایجوکیشن ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ دو قسم کے ایجوکیشن ہوتے ہیں، ایک ایجوکیشن ہوتا ہے وحی کے ذریعے جو قرآن ہمیں نازل ہوا ہے، جو سنت رسول ہمارے پاس ہے، اور ایک ایجوکیشن ہوتا ہے ہم جو محنت کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں۔ اب دیگر قوم آپ کو پتا ہے احمد آباد میں روز ایک فلائٹ، روزانہ ایک فلائٹ احمد آباد میں یو کے کینیڈا جاتی ہے، بھر کے بچے ایگزام سے، کیوں کہ وہاں پہ بھی قانون پڑھائی کے لیے تھوڑا آسان ہو چکا ہے۔ کیا 2 سال پڑھیں 2 سال کام کر سکتے ہو، پہلے ایسا نہیں تھا، تو پلین بھر کے لوگ جاتے ہیں، بھر کے، اور ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بعد اگر کسی بچوں کو کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے تو ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں جو اس کی راہبری کر سکتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے علم کی قدر نہیں کی، ہم نے جوتے کی قدر کی۔ ہمارے پاس جوتے 3000، ہمارے بچے 3000 کے جوتے پہنتے ہیں۔ جو قوم جوتے میں زیادہ خرچ کرتی ہے اور پڑھائی میں علم میں خرچ کم کرتی ہے، جب جوتے کے اوپر خرچ آپ کے علم سے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کا مقام بھی وہی جوتے کے برابر ہو جائے گا۔ جب کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑی رہتی ہے اور جوتے اچھی طرح سے رکھے جاتے ہیں محلے میں، گھروں کے اندر اچھی طرح سے صاف کر کے پالش کر کے، اور کتابوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، تو اس قوم کا مقام جوتے کھانے کی باری آتی ہے، اس قوم کو جوتے کھانے کی باری آتی ہے، کیونکہ جو ہم بوتے ہیں وہی ہم پاتے ہیں۔ تو یہ ایک موقع تھا ہمارے لیے کہ ہم نے یہاں جمعہ کے دن اللہ نے موقع دیا، نہ معلوم اگلا جمعہ ہم میں سے کس کو نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا ہے، مجھے آپ میں سے اللہ ہم کو لمبی عمر دے اور ایمان کے ساتھ اور علم کے ساتھ، علم نافع کے ساتھ دے، اللہ ہمیں موقع دے بار بار، لیکن ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ تو میری آپ لوگوں سے اس مختصر کے خطبے میں جو گزارش تھی اور جس طرف آپ کی توجہ دلانی تھی وہ یہی ہے کہ فضول خرچی ہم کم کر دیں، ہمارے وقت کی، ہمارے پیسوں کی، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل شارٹیج آ رہی ہے، اکنامی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ ضرورت بھی کم ہو جانی چاہیے،
4 जोड़ी के बदले अगर 2 जोड़ी कपड़े से काम चल जाता है तो बहुत हो गया। इखराजात के अंदर हम पैसा बचावे हो सकता है हमारे कौम के लिए, ये आगे चलकर काम आ सकता है, हमारे अपनों के लिए काम आ सकता है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।